راستے میں مجھے اس وقت حالات ایسے تھے کہ ایک جگہ پر مجھے بھیڑ ملی، 10-15 لوگ تھے، کئی لوگ اس میں نشے میں تھے، اور انہوں نے مجھے دیکھتے گالیاں بکنی شروع کی اور مارو مارو ملا کو کاٹو۔ تو میں نے گاڑی روکی، اپنے میں موپیڈ چلاتا تھا، تو میں نے اس کو روک کر یہ کہا کہ بھائی آپ مجھے مارنا چاہتے ہو، میں ایک ہندو بہن کو اپنا خون دینے جا رہا ہوں فلاں اسپتال، تو آپ مار لینا، لیکن پہلے میں خون دے دوں پھر مار لینا۔ تو ان لوگوں نے یقین تو نہیں آیا ان کو میں سچ بول رہا ہوں، لیکن ایک شخص نے ان میں سے یہ کہا کہ نہیں دیکھو بھائی ساتھ چلو ان کے۔ تو میری گاڑی انہوں نے سڑک کے کنارے رکوا دی اور مجھے اپنی جیپ میں بٹھایا اور اسپتال لے گئے۔ جب میں یہاں نہیں آیا تھا، لکھنؤ ہی میں رہتا تھا، تو ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ہے اسی مقصد کے تحت ملک کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن بنائی، رحمان فاؤنڈیشن، تاکہ ہم اس کے تحت تمام لوگوں سے محبت بھرا رابطہ اور ضرورت پڑنے پر خدمت کر سکیں۔ اسی سلسلے میں ایک زمانے میں میں نے یہ مہم چلائی کہ تمام مسلمان اپنے خون کے بلڈ گروپ کی جانچ کرا لیں کہ ان کا خون کس گروپ کا ہے، A+ ہے، A- ہے، O+ ہے، کیا ہے، اور وہ جانچ کرا کر اپنی جیب میں رکھیں ہر وقت۔ اس وقت کچھ حادثے ہو رہے تھے، فسادات ہو رہے تھے، تو یہ خیال مجھے آیا کہ پتہ نہیں کس وقت کس کو خون کی ضرورت پڑے، اور اگر فوراً خون نہیں ملتا تو بعض وقت مریض دنیا سے چلا جاتا۔ ہمارے ساتھیوں نے پورے شہر میں محنت کی اور 1000-1500 مسلمانوں نے اپنا اپنا بلڈ گروپ چیک کرا کر ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ ایک دن رات کے 11:30-12 بجے میرے پاس فون آیا، ایک بڑے اسپتال میں ایک ڈاکٹر فہیم تھے، ان کی ایمرجنسی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، ان کا فون آیا میرے پاس، اور وہ یہ کہ مولانا ایک لڑکی آئی ہے، بہت ہی خطرناک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر، اور اس کے سر اور دماغ میں انجوری ہے، اگر فوری طور پر دماغ کا آپریشن کیا گیا تو شاید بچ جائے، ورنہ بچنے کا امکان کم ہے، اور اس کو فلاں گروپ کے بلڈ کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا کچھ میں نے شکر ادا کیا یہ جب مجھے پتہ چلا کہ جس بلڈ گروپ کی اس کو ضرورت تھی وہی بلڈ گروپ میرا بھی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں کسی اور کو کیوں فون کروں، کون آئے گا، کب اٹھے گا جائے گا، رات کا وقت ہے، اور اس وقت شہر میں کرفیو لگا ہوا تھا، باہر نکلنا، اسپتال تک جانا بھی مشکل تھا۔ تو میں نے اللہ کا نام لیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور بھاگا۔ راستے میں مجھے اس وقت حالات ایسے تھے کہ ایک جگہ پر مجھے بھیڑ ملی، 10-15 لوگ تھے، کئی لوگ اس میں نشے میں تھے، اور انہوں نے مجھے دیکھتے گالیاں بکنی شروع کی اور مارو مارو ملا کو کاٹو۔ تو میں نے گاڑی روکی، اپنے میں موپیڈ چلاتا تھا، تو میں نے اس کو روک کر یہ کہا کہ بھائی آپ مجھے مارنا چاہتے ہو، میں ایک ہندو بہن کو اپنا خون دینے جا رہا ہوں فلاں اسپتال، تو آپ مار لینا، لیکن پہلے میں خون دے دوں پھر مار لینا۔ تو ان لوگوں نے یقین تو نہیں آیا ان کو میں سچ بول رہا ہوں، لیکن ایک شخص نے ان میں سے یہ کہا کہ نہیں دیکھو بھائی ساتھ چلو ان کے۔ تو میری گاڑی انہوں نے سڑک کے کنارے رکوا دی اور مجھے اپنی جیپ میں بٹھایا اور اسپتال لے گئے۔ اب اسپتال میں میرا انتظار ہو رہا تھا، تو میں تیزی کے ساتھ ادھر چلا گیا، فوراً میرا خون جانچا گیا، اور میچنگ جب ہو گئی تو 2 بوتل خون نکالا گیا، اور میں 2-4 گھنٹے کے بعد وہاں سے اٹھا، ڈاکٹروں نے اجازت دی کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ سب دیکھ رہے تھے،
دور کھڑے ہوئے وہ سب دیکھ رہے تھے کہ واقعی مولانا صاحب نے ایک ہندو لڑکی کو اپنا خون دیا ہے۔ تو اس کے بعد واپسی میں بڑے شرمندہ سب کے سر جھکے ہوئے، اور انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور میرے گھر تک لا کر چھوڑ دیا۔ میری گاڑی کو بھی ان میں سے ہی کوئی پہنچا گیا، ایک لفظ کوئی بولا نہیں، نہ میں کچھ بولا۔ 2 دن کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اس لڑکی کو دیکھنے ہی جانا چاہیے عیادت کرنے کے لیے کہ کیا ہوا اس کا۔ تو ڈاکٹر صاحب کو فون کیا میں نے، تو انہوں نے کہا کہ میں شام کو ڈیوٹی پر ہوں گا، آپ اس وقت آئیے۔ اللہ کا شکر ہے لڑکی بچ گئی ہے اور ہوش میں بھی آ گئی ہے، آپ آ جائیے۔ شام کے وقت میں چلا گیا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی میں اسپتال کے اس وارڈ کے گیٹ پر پہنچا تو ایک بوڑھے سے صاحب ادھیڑ عمر کے 40 50 55 سال کی عمر کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو نرس نے اشارہ کیا، یہ کہا کہ یہی صاحب ہیں جنہوں نے آپ کی بیٹی کو خون دیا۔ بس نہ پوچھو میرے دوستو کس طرح انہوں نے، وہ بیچارہ اس لڑکی کا باپ سب کی آنکھوں کے سامنے آ کر کس طرح میرے قدموں پہ گر پڑا اور دہاڑے مار کر رونے لگا، دہاڑے مار کر رونے لگا کہ صاحب آپ بھگوان ہیں، آپ دیوتا ہیں، میرا نہ اور کوئی بیٹا نہ اور کوئی بیٹی، یہی ایک بیٹی ہے، یہی کو آپ نے بچا لیا۔ اب میں نے کہا بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، بھائی ہمارا بھائی ہیں، اچھا ہوا کہ کچھ اللہ نے مجھ سے خدمت کا سیوا کا کام لے لیا، آپ اتنا اس کو اہمیت مت دیجیے۔ خیر میں باپ ہی مجھے ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے، اور بچی بیچاری ہاتھ جوڑ کے اس نے مجھے سلام کیا، بول تو نہیں پا رہی تھی وہ۔ اصل سنانے والی بات اب آئی ہے۔ تقریباً 18-20 دن کے بعد اللہ کے فضل سے وہ بچی صحت یاب ہوئی، اسپتال سے ڈسچارج ہوئی۔ تو اس کے گھر والے، خاندان والے، گاؤں والے اس کو لے جانے کے لیے آئے تھے، اچھی خاصی تعداد 40-50 لوگ تھے، مگر اس کے باپ نے یہ کہا، وہاں رواج ہے ان کے ہاں کہ جب لڑکی یا کوئی بھی مریض اسپتال سے نکلے گا تو پہلے مندر میں جا کر وہ درشن کرے گا، پوجا کرے گا، اس کے بعد اپنے گھر جائے گا، یعنی وہ سمجھیے کہ وہ اپنے خدا کا شکر ادا کرے، اس کے بعد وہ گھر جائے گا۔ لڑکی نے کہا کہ میں کسی مندر نہیں جاؤں گی، جن مولانا صاحب نے مجھے خون دیا ہے میں ان کے گھر کی چوکھٹ کے درشن کرنے جاؤں، مجھے وہاں لے چلو اور کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، میں گھر پہ بیٹھا کچھ لکھ پڑھ رہا تھا، اچانک خبر آئی کہ کچھ لوگ آئے ہیں، نان مسلم ہیں۔ تو میں دروازے پہ خود نکلا، گلی کے نکڑ پر میرا مکان ہے گلی کے، تو وہیں سب سجدے میں گر گئے، لڑکی بھی باپ بھی، اور عجیب ان کی حالت، اس قدر رو رہے ہیں، قدر شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ میں ان کو گھر میں بٹھایا، شربت وربت بنوایا، پھل کھلوائے، بہت مبارکباد دی کہ آپ کی بچی ٹھیک ہو گئی، اپنی بہنوں سے لڑکی کو ملوایا۔ تب اس شخص نے یہ بتایا، اس باپ نے، مولانا صاحب میں آپ کو کھول کر بتاتا ہوں، میں فلاں ضلع کا RSS کا پرچارک ہوں، اور آج آپ نے آنکھ کھول دی، آج آپ نے آنکھوں پر سے پردے ہٹا دیے، آج پتہ چلا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ ہم کو تو کچھ اور بتایا گیا تھا کہ مسلمان آکرمن کاری ہوتا ہے، مسلمان غصے ور ہوتا ہے، مسلمان ہر ہندو کو مارنا اور کاٹنا چاہتا ہے، مسلمان تو ہر ہندو سے سب کچھ چھین لینا چاہتا ہے۔ آج آپ نے آنکھ کھول دی، آج پتہ چلا۔ میں نے تھوڑی سی بات چند منٹ کی، اس کے بعد اللہ اکبر، اس نے کہا مولانا صاحب میں بچی کو گھر پہ پہنچا دیتا ہوں، 1-2 دن پریوار والوں سے مل کر میں پھر آپ کے پاس آؤں گا، میرے من میں کچھ ہے۔ 2-3 دن کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے انڈر میں RSS کی 8 شاخائیں ہیں، وہ سب میرے انڈر میں ہیں،
میں آپ کو ہر شاخہ میں لے کر جاؤں گا، آپ کا پریچے کراؤں گا، آپ نے جو کچھ کیا ہمارے ساتھ وہ بتاؤں گا، اور میں ان سب لوگوں سے کہوں گا آج سے اپنے وچار بدل لو، سب مسلمان خراب نہیں ہوا کرتے۔ آگے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی دروازے کھولے اور راستے بھی ہموار کیے، ان لوگوں نے بہت بڑے بڑے فیصلے کر ڈالے، اور الحمدللہ اس خاندان کے 3 بچے حافظ قرآن ہو چکے۔